بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں. ایک تو افواج پاکستان کے ترجمان جناب بابر افتخار صاحب نے ایک بات کی ہے اور وہ خبر دی ہے انہوں نے. اس خبر کی نوبت کیوں آئی اور آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد اس بات کا خیال آیا، اس خبر کا بھی جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں. پہلے ذرا یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے اور پاکستان کو جبری طریقے سے پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور مسلط شدہ مراسلہ حکومت جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ بس جتنا کھینچا جا سکتا ہے کھینچے، لیکن یہ صرف خواہش ہی رہ گئی ہے کیونکہ عملاً یہ سب بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ سارے کا سارا ڈھانچہ، یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے اور یہ کمپنی نہیں چلنے والی، اس بات کا اندیا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی دے دیا ہے اور اس پہ ایک بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جی یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو سوچا گیا تھا کیا وہی کچھ ہوا اور کس طریقے سے اس وقت عملی طور پہ ہو کیا رہا ہے. پنجاب میں پہلے ذرا پنجاب کا جائزہ لے لیں. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب میں بجٹ پیش کرنا ہے لیکن بجٹ پیش نہیں ہو رہا اور مسلسل اس پہ رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میجورٹی ہے نہیں اور اسپیکر بیٹھے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب اور 3 دن سے بجٹ پیش نہیں ہو رہا. اور صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو لایا جائے اور بات کی جائے، لیکن ان کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو کچھ 25 مئی کو پنجاب پولیس نے کیا، اور ظاہر ہے آئی جی پنجاب رسپانسبل ہے، اور اس کے پہلے پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اور وہاں پہ پولیس کے ذریعے دھاوا بولا گیا پنجاب اسمبلی پہ، صرف پنجاب اسمبلی پہ نہیں بلکہ ایوان کے اندر جا کے دھاوا بولا گیا اور پٹائی کی گئی اور اسپیکر چودھری پرویز الہی صاحب خود اس کا نشانہ بنے. اور پھر جس طریقے سے کمانڈوز کی موجودگی میں وہ وزٹرز گیلری جو ہے سی ایم اس کا الیکشن ہوا، تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد خیال یہی تھا کہ جناب یہ سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن اب بجٹ پیش نہیں ہو پا رہا اور اس میں عجیب و غریب قسم کی کیا کہنے نامعقول باتیں سامنے آ رہی ہیں. عطا تارڑ صاحب 3-4 باتیں مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. عطا تارڑ صاحب اور وہ مشیر کے طور پہ آ گئے، رولز اجازت نہیں دیتے کہ ایوان میں جا کے بیٹھیں. قومی اسمبلی میں وفاق کی سطح پہ رولز اجازت دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر 5 ایڈوائزر رکھ سکتا ہے اور وہ 5 کے 5 ایڈوائزر جو ہیں وہ ایوان اٹینڈ کر سکتے ہیں، سینٹ بھی اور قومی اسمبلی بھی دونوں اٹینڈ کر سکتے ہیں، سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں اور وہاں پہ حصہ بن سکتے ہیں پارلیمانی کارروائی کا. لیکن صوبائی سطح پہ رولز اس بات کی اجازت نہیں دیتے. تارڑ صاحب بیٹھے تھے، ان کو نکال دیا گیا. ان کی ایک تصویر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ ذرا آپ صرف دیکھ لیں کہ ایک ہاتھ میں دستور پاکستان ہے اور دوسرے ہاتھ میں وہ ایک انگلی شو کر رہے ہیں اور وہ پنجابی میں اور ہمارے لوکل جو مقامی کلچر اس کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس انگلی کا کیا مطلب ہے. لیکن اصل ڈٹھائی یہ ہوئی کہ تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ بھی کرنا موقع ملا تو میں دوبارہ بھی یہی کروں گا. تارڑ صاحب، رفیق تارڑ صاحب مرحوم کے اب اگر ناہنجار آگے ہوں لوگ تو ظاہر ہے بزرگوں کو بھی دوبارہ سے دوبارہ ان کی قبروں کو بھی وہ کہتے ہیں کہ سکون نہ آئے. تو رفیق تارڑ صاحب بہت زیادہ سرو کیا انہوں نے شریف فیملی کو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے. نیک آدمی تھے لیکن پتہ نہیں کیوں کہ وہ جوڈیشری کو مینیج کرتے رہے اور سب کچھ انہوں نے کیا اس وقت. اس کے بعد پھر ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بنایا گیا. تو تارڑ صاحب بھی اسی سے ہیں. احسن اقبال صاحب آتے ہیں اور وہ ایک نئی منطق لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر اور زر مبادلہ بچانا ہے پاکستانیوں کو، اگر مہنگائی سے بچنا ہے اور آسان ہونا ہے تو چائے پینا پتی بند کر دیں. اب یہ عام حالات میں بات کی جائے تو بہتر لگتی ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تو احسن اقبال صاحب بہت کچھ کہہ رہے تھے، مساق معیشت اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ کھانا پینا بند کر دیں. اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب، ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے سیدھی سیدھی گالی نکال دی، وہ بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب گالم گلوچ پہ اترا ہیں سارے کے سارے. سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہر سوال
ہر بات کا جواب گالی کی صورت میں آتا ہے. گالی دے دی، نام کو بگاڑ دیا، اور غیر پارلیمانی گفتگو، انتہائی غلیظ، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس حمام میں سارے کے سارے بے لباس ہیں، اور تمام سوشل میڈیا پہ اس وقت کوئی اصول نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور اسی کی نظر ڈاکٹر عامر لیاقت بھی ہو چکے ہیں. بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور اکانومی کی صورتحال، ڈالر مسلسل 205 روپے کا ہو گیا جی، بڑھ چکا ہے اور وہ مزید بڑھ رہا ہے. اور IMF نے بات چیت کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے اس مراسلہ حکومت کا جو بجٹ ہے وہ مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ ناکافی اقدامات ہیں اور اس سے مزید اقدامات کرنے ہوں گے. یعنی ایک اور بجٹ لے کے آئیں جو کہ مزید جو ہے وہ کمر توڑے غریب عوام کی، اور اس کا اندیا بھی دے دیا ہے وزیر خزانہ صاحب نے، مفتاح اسماعیل صاحب نے، کہ جناب بجلی کی قیمتیں مزید بڑھانے کا اندیا دیا ہے، اور 13 روپے فی یونٹ تک یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. پیٹرول ڈیزل تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، گیس بڑھنا ہی بڑھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ تو اگر IMF بھی نہیں دے رہی، آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سارے اس اسکرپٹ کے ماسٹر پلیئر تھے اور مسٹر ڈونلڈ، وہ جو ہیں وہ بھی اس کا مطلب ہے موجودہ سیٹ اپ کو یا تو سہارا نہیں دینا چاہتے، یا پھر وہ معاملات کو اس حد تک لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ IMF، عالمی مالیاتی ادارے، یہ تو سب کے سب ڈونلڈ کے کنٹرول میں ہیں. اور اگر ڈونلڈ کے کنٹرول میں، اور ڈونلڈ صاحب یہ بڑے چاؤ تاؤ سے لے کے آئے تھے یہ سارے کا سارا، اور مقامی کھلاڑیوں سے مل کے، تو پھر تو یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا. اور اس ساری صورتحال میں ہو کیا رہا ہے کہ کوئی اچھی آواز نہ چلی جائے باہر، اور آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، اور ایک جبر کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. جبر کا ماحول کیا ہے کہ اب ریٹائرڈ جو ہمارے فوجی بزرگ تھے وہ آ کے گفتگو کرتے تھے ٹیلی ویژن چینلز پہ، ان پہ مکمل پابندی ہے، اور بلکہ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھی اپنے یوٹیوب چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی بالکل زیرو ٹالرنس ہے، بالکل اس پہ بھی بولنا. لیکن حیدر مہدی صاحب کینیڈا میں بیٹھے ہیں، جو بیرون ملک ہیں وہ زیادہ سیکیور اور بول رہے ہیں، جن کو فائنینشیل مسائل نہیں ہیں، جو بیچارے شریف لوگ ہیں جن کی گزارا ہی پینشن پہ ہے، وہ کچھ لوگوں کی پینشن بند کر دی گئی ہے، اور باقی میڈیکل بھی بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا. تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ فوجی بزرگ جو ہیں جن کا گزارا یہ رزق کے حلال، اور وہ بھی پینشن پہ ہے. یہی مراحت ہیں جو ان کو زندگی میں بڑھاپے میں ان کو سہارا بنتی ہیں. حیدر مہدی صاحب نے امتیاز گل صاحب سے گفتگو کی ہے، وہ ذرا ضرور سن لیجئے گا، کیونکہ وہ کاپی رائٹس ہیں، ہم نہیں سنوا سکتے، اور سوشل میڈیا پہ 2-3 پیس سن کے پھر رہے ہیں. انہوں نے بھی صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ سارے کا سارا جھگڑا ہے کیا تھا، یہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا اور کب شروع ہوا. اور انہوں نے تو بہت ہی خوفناک قسم کے انکشافات کیے ہیں، اور سنگین قسم کے جو ہیں الزامات عائد کیے ہیں. ظاہر ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور ان کے پاس یعنی کہ ان کو یہاں تک پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے MS نے باجوہ صاحب کے MS کو کیا میسج کیا، کتنے بجے کیا، اور فیض صاحب کی اپائنٹمنٹ کے معاملے میں کیا پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان گفتگو ہوئی اور کب سے شروع ہوئی. اور جب فیض صاحب کی اپائنٹمنٹ اور کے معاملے میں جب ان کو DGI کے طور پہ ہٹانا تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب جب تب تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا اور آپس میں کیا گفتگو ہوئی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بتا دیا تھا باجوہ صاحب کو کہ جناب ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور ان کو ہوا دی جا رہی ہے، اتحادیوں کو بھی اور تحریک عدم اعتماد کو بھی. یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ DGI SPR اس سلسلے میں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو کلیریفائی کریں، کیونکہ وہ تو بہت ہی سخت گفتگو کی ہے، اور اتنی سخت گفتگو ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے جنرل طارق خان جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں نپے تلے انداز میں، بہت محتاط گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی کافی خطرناک صورتحال بیان کر رہے ہیں. پھر جنرل علی قلی خان، جنرل عامر شہید، جنرل اعجاز اعوان صاحب، ان سب کو کہا گیا کہ جناب
آپ کچھ نہیں بولیں گے. اور تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے پھر یہ بات کی ہے اور یہ بات سچ ہے کہ اینکرز کو اور ٹی وی چینلز کو دبایا جا رہا ہے اور مسلسل دبایا جا رہا ہے کہ جناب آپ فلاں کی کوریج کریں، فلاں کی نہ کریں، کوریج کم کریں. اور یہ ہوا کہ اب کل ایک پریس کانفرنس ہوئی شری مزاری صاحبہ کی اور اسد عمر صاحب کی، وہ نہیں دکھائی گئی، بہت سارے ٹی وی چینلز نے نہیں دکھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کافی سینسٹیو گفتگو انہوں نے کی ہے. اور سینسٹیو گفتگو کیا کی ہے؟ انہوں نے حقائق سامنے لے کے آئی ہیں، خاص طور پہ نئے امریکہ کے نئے سفیر کے بارے میں، ان کے بارے میں بتایا ہے. پھر جو کچھ پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کی اور مراسلے کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی. پاک فوج کے ترجمان بابر افتخار صاحب، انہوں نے ایک بات کی ہے ایک انٹرویو میں، اور وہ یہ کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو وطن واپس لایا جائے گا اور اخراجات جو ہیں وہ بھی افواج پاکستان برداشت کرے گی. اور یہ میں نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی خاص طور پہ، اور میں نے یہ واضح کیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب وہ اقتدار میں رہے، لیکن وہ انہی کرداروں کی وجہ سے جو اس وقت مسلط کیے گئے ہیں، انہی کرداروں کی وجہ سے، انہی جماعتوں کی وجہ سے وہ آج اس حالت میں ہے کہ وہ واحد آرمی چیف، واحد پریزیڈنٹ، واحد چیف ایگزیکٹو جو پچھلے کئی سالوں سے دبئی میں 2 بیڈ کے اپارٹمنٹ میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. وہ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اس کو اون کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ تھا وہ صورتحال. ان پہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہیں، انہوں نے ملک نہیں لوٹا. الزام کیا تھا کہ 3 نومبر ایمرجنسی 2007 کی ایمرجنسی، اسی پہ ان کو ٹرائل کیا گیا، اسی پہ ان کا آرٹیکل 6 لگایا گیا، اور جنہوں نے ملک کو برباد کر دیا وہ اس ملک کے حکمران بنا دیے گئے. یہ ہے صورتحال. اور جن کے ساتھ پاور شیئرنگ ہوئی، جن کو انہوں نے NRO دیا، انہوں نے ہی ان کو اس حالت میں پہنچایا، اور اس دوران ان کو ان کے ادارے نے بھی نہیں پوچھا. یہ ہے. اس میں جنرل کیانی صاحب بھی آئے، جنرل راحیل شریف صاحب بھی آئے، باجوہ صاحب بھی آئے، اور اب جب وہ وہاں پہ بیچارے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں تو اب ان کو خیال آیا ہے کہ ان کو وطن واپس لایا جائے. تو دیر آیت درست آیت، اور دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے معاف نہیں کرنا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے معاف نہیں کرنا. یہ پرویز مشرف صاحب والی ایپیسوڈ دوبارہ دہرائی جائے گی اگر معاملات کو نہ سنبھالا گیا. اگر معاملات کو نہ سنبھالا گیا، عام انتخابات کی طرف نہ جایا گیا، اور لوگوں کی ول کے مطابق اقتدار ان کے نمائندوں کو، منتخب نمائندوں کو سپرد نہ کیا گیا، فری اینڈ فیئر الیکشن اگر نہ کروائے گئے، تو یقین جانیے کہ پرویز مشرف صاحب والا حال کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن کردار وہی ہیں، کوئی کردار نہیں بدلا، وہی کردار ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں، اور سب اکٹھے ہیں. اور ایک واحد کردار جو کہ آپ کی آواز تھی، جو کہ افواج پاکستان کی آواز تھی، اور جس کے ساتھ کروڑوں لوگ پاکستان کے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. معاملات کو سنبھالنا ہے تو جناب سنبھالنا پڑے گا. ہمت کیجیے، آگے بڑھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.